اللہ حکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لاتعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین سید ولد آدم جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پر رحمت، مغفرت، بلندی درجات کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین، تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد پچھلے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں میں سے ایک وصیت جو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حج کا، ایک ہی حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا خطبہ، اسی کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس کا جو خطبہ دیا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فی النساء، اتقوا اللہ فی النساء، لوگو اللہ سے ڈرتے رہو عورتوں کے بارے میں، فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، کہ تم نے ان کو اللہ کی پناہ کے ساتھ، اللہ کی امان کے ساتھ اپنے گھر میں لے کر کے آئے ہو، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اور اللہ کے کلمہ سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، جائز ہوئی ہیں۔ اسی پر گفتگو تھی کہ اسلام میں نکاح کا معاملہ، گھر بسانے کا معاملہ، شادی کا معاملہ، زوجین جوڑا بننے کا معاملہ، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ شادی کا معاملہ بہت اہم معاملہ ہے، اس میں ہم نے بہت زیادہ مسائل کریٹ کر لیے ہیں، کھڑے کر لیے ہیں، اور اس پر ہمارے ہاں لطیفے بھی بہت زیادہ مشہور ہوتے ہیں، بیوی کے حوالے سے خاص طور پر، اور بہت ساری کہاوتیں اس پر بن گئیں کہ شادی جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو کر رہا ہے وہ بھی پچھتا رہا ہے، جو نہیں کر رہا وہ بھی پچھتا رہا ہے، حالانکہ یہ تکمیل ہے۔ نصف دین نکاح کو قرار دیا گیا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ 3 چیزوں کی وصیت کی ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگوں 3 کام فی الفور کرنے ہیں، تاخیر نہیں کرنی ان میں۔ جب کوئی فوت ہو جائے تو تجہیز و تکفین میں تاخیر نہیں کرنی، جلد از جلد اس کی کفن دفن کا معاملہ کر کے تدفین کرنا۔ جب بیٹا بیٹی جوان ہو جائے تو جلد از جلد ان کا نکاح کرنے کی کوشش کرنا، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر نہ کرنا، جلد از جلد اس فرض سے سبکدوش ہونے کی کوشش کرنا۔ اور ایسا ہی ایک مرتبہ 3 صحابہ کرام، وہ آپ نے بہت بار روایت سنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس، امہات المومنین کے پاس 3 صحابہ کرام، میں ان کے نام بھی اب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت عثمان بن مظعون تھے، عمر ابن عاص تھے، اور علی بن ابی طالب تھے۔ یہ 3 صحابہ کرام، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے، ہماری ماؤں، اپنی ماؤں سے سوال کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے حوالہ سے کہ آقا کس طرح عبادت کرتے ہیں، رات کو کیسے، دن کیسے، وہ سارا سوال کرتے گئے، پوچھتے گئے۔ ہماری ماؤں نے بتلا دیا۔ یہ طویل ایک حدیث ہے، میں اختصاراً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تینوں نے آپس میں بعد میں بات کی، اور اس بات کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ آپس میں تینوں گفتگو کرنے لگے، عثمان بن مظعون، حضرت عمر ابن عاص
اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین، تینوں آپس میں گفتگو کرنے لگے، یار یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہے، ہمیں اس سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اس سے زیادہ کرنا چاہیے۔ ایک کہنے لگے میں نے ساری رات سونا نہیں ہے، مصلی پہ کھڑا رہوں گا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا، پوری رات عبادت میں گزارا کروں گا جب تک میری زندگی ہے۔ دوسرے کہنے لگے میں تو ساری زندگی اب صائم الدہر یعنی مستقل روزہ رکھوں گا، کوئی ناغہ نہیں لائے گا، میں اب جتنی زندگی ہے روزے داری کی حالت میں زندگی گزاروں گا۔ اور تیسرے کہنے لگے یار میں نے شادی نہیں کرنی، نہ شادی ہوگی، نہ بیوی ہوگی، نہ گھر چلانے کا معاملہ بنے گا، نہ کمانے کا معاملہ بنے گا، بس اپنی زندگی اللہ اللہ کی طرف لگا دوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے گھر میں تو ہماری ماؤں نے بتایا کہ آپ کے 3 ساتھی، 3 شاگرد آپ کے آئے تھے اور انہوں نے یہ بات کی تھی، ہم نے ان کو یہ جواب دیا اور انہوں نے پھر یہ باتیں آپس میں کر کے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلا لیا، تینوں کو بلا لیا اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو میں تمہارے لیے نمونہ ہوں، اسوہ حسنہ، خوبصورت نمونہ، رول ماڈل میں تمہارے لیے ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، میں گھر کے معاملات کو بھی چلاتا ہوں، دنیا کے معاملات کو بھی دیکھتا ہوں، دین کے معاملات کو بھی دیکھتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہوں۔ جو تم میں سے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی، غلط سوچ رکھتا ہے۔ جو یہ سوچتا ہے کہ میں نے مستقل روزہ رکھنا ہے، کبھی افطار ہی نہیں کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ جو کہتے ہیں ساری رات میں نے جاگتے رہنا ہے، سونا ہی نہیں ہے، فرمایا والی نفسک علیک حق، یہ جو جسم اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کا تم پر حق ہے کہ تم سوو، آرام کرو۔ اس جسم کا حق ہے کہ تم اسے کھلاؤ پلاؤ بھی، مستقل روزہ نہ رکھو۔ اس جسم کا حق ہے کہ تم شادی بھی کرو، شادی بھی کرو تم، یہ تمہارے جسم کا حق ہے تم پر۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی وہ مشہور روایت، یہاں پر ہی پھر جو ہم نکاح کے خطبہ میں اکثر خطبہ پھر ایک حدیث کا ٹکڑا اور اکثر شادی کارڈوں پہ لکھا ہوتا ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ جب ان تینوں صحابہ کرام سے کہا نا، یہ باتیں بتائیں، پھر کہا کہ یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ پھیرے گا وہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق اور لنک نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام ترغیب دلاتے لوگوں نکاح کو عام کرو، اعلان کرو نکاح کا، مسجدوں میں نکاح کرنے کی کوشش کرو اور اپنے لیے اپنا جیون ساتھی، اپنی زندگی کا ساتھی دیندار خاتون کو بنانے کی کوشش کرو۔ وہ جو پچھلے جمعے میں نے 4 چیزیں بتائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داری ان 4 بنیادوں پہ قائم کی جاتی ہے اور ان میں سے سب سے بڑی بنیاد دین ہے، دین کی وجہ سے تعلق اور رشتہ داری بنانے کی کوشش کرنا۔ اور ایسا ہی ایک موقع پر اللہ کے حبیب علیہ السلام پر جب یہ آیہ مبارکہ اتری، الذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ جو سونا چاندی ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحابہ کرام آپس میں گفتگو کرنے لگے، پھر ہم کس چیز کو اکٹھا کریں، دنیا کی کس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کریں؟ سونا چاندی اکٹھا نہیں کرنا تو کس چیز کو اکٹھا کرنا ہے؟ من ای مال نتخذھا، کس مال کو ہم اکٹھا کریں؟ گفتگو کر رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں یہ مسئلہ حل کرتا ہوں۔ کیسے؟ کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے پوچھ کے آتا ہوں۔ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سونا چاندی اکٹھا نہیں کرنا، پھر کیا اکٹھا کرنا ہے؟ یہاں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا،
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا میں سے سب سے بہترین اپنے لیے بیوی کی حیثیت سے ایسی خاتون کا انتخاب کرو جو تمہاری آخرت کو تمہارے ساتھ بنانے میں لگ جائے، تمہاری آخرت اور تمہاری جنت کی فکر کرنے والی ہو، ایسی عورت کے ساتھ شادی کرو جسے فکر ہو کہ میرا خامد جنتی بن جائے، ایسی عورت کے ساتھ شادی کرو جس کے ساتھ یہ فکر لگی ہوئی ہو۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کتنا خوبصورت جوڑا ہے، کتنا خوبصورت جوڑا ہے میاں بیوی کا، کہ ایک اٹھتا ہے رات کو، دوسرا سو رہا ہے، کبھی بیوی سو رہی ہے کبھی خامن سو رہا ہے، وہ اٹھ کر کے اس کو بھی جگاتا ہے یا وہ اٹھ کر کے اس کو بھی جگاتی ہے، دونوں کی حیثیت سے، اور جگا کر کے کہتی ہے اللہ کے بندے اٹھ، اپنے رب کی جنت کا داخلہ آسان کرنے کی کوشش کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، دونوں ہی۔ اور اگر فرمایا کوئی نہ جاگے، مثلا خامن تھکا ہوا آیا ہے، وہ سو گیا ہے، بیوی اٹھ گئی ہے، اب وہ اپنے خامن کو اٹھاتی ہے، وہ اٹھتا نہیں ہے تو پانی کے چھینٹے مار کر کے اسے جگاتی ہے کہ اٹھ رب کو راضی کر لے، نماز پڑھ لے۔ اور اگر بیوی سارے دن کی تھکی ہوئی نہیں اسے جاگ آ رہی، خامد اسے اٹھاتا ہے، پانی کے چھینٹے مارتا ہے، اٹھ میری گھر والی تو بھی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر لے، اور دونوں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے تذکرے فرشتوں کی مجلس میں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی بیوی کا انتخاب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کرو، اور فرمایا کہ جس طرح عورتوں کے حق ہیں اسی طرح مردوں کی بھی حقوق ہیں، جس طرح اور مردوں کی ذمہ داریاں ہیں عورتوں کے حوالے سے، اسی طرح عورتوں کی ذمہ داریاں بھی مردوں کے حوالے سے ہیں، ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کا اپنے خامند پر کیا حق ہے؟ فرمایا اطعموہم اذا طعمت، جب خود کھاؤ اسے بھی کھلاؤ، جیسا خود کھاؤ اسے بھی کھلاؤ۔ وقسوہم اذا اقتصد، جب جیسا خود پہنو اسے بھی پہناؤ۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ولا تقبح ولا تضربن علی وجہہ، اس کے چہرے پر نہیں مارنا کبھی، اور اس میں عیب نہیں نکالنے، تو ایسی ہے، تو ایسی ہے، تو چلتی ایسی ہے، اس میں نکتہ چینی نہیں کرنی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَصَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ نے اسی میں خیر تمہارے لیے رکھی ہو، وَعَصَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، اور ایک چیز تم اپنے لیے بڑی پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے کون سی چیز تمہارے حق میں بہتر ہے اور کون سی چیز تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی جو تمہاری بیوی ہے اس کی کسی عادت کو تم ناپسند کرتے ہو تو دبا جایا کرو، جو پسند والی عادتیں ہیں اسے اپنے ذہن میں رکھا کرو تاکہ تمہارے گھر کا ماحول تناؤ میں نہ آ جائے، تمہارے گھر کا ماحول سختی اور تنگی میں نہ آ جائے، تمہارے گھر کا ماحول بہتر ہو جائے۔ اس کی ناپسندیدہ بات کو چھوڑ دیا کرو اور پسندیدہ بات کو سامنے رکھ لیا کرو تاکہ تمہارے گھر کا ماحول بہتر ہو سکے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میں نے جس طرح پچھلے جمعے بات ہوئی تھی کہ ازواج مطہرات ہماری ماؤں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمایا یہ دنیا کی چیزیں ہیں، میرا ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، اگر تمہیں یہ چاہیے تو ان کو لے لو، میرا تمہارا تعلق ختم، اور اگر تم یہ چاہتی ہو کہ میرے ساتھ رہنا ہے پھر تمہیں اس طرح کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مال چاہیے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں زیورات نہیں چاہیے، سونا چاندی نہیں چاہیے، ہمیں آپ چاہیے۔ اور ایک اچھی بیوی ہونے کی حیثیت سے آپ کے گھر کو جنت بنانے والی وہ خاتون ہے جو آپ کی بیوی کی حیثیت سے آپ کے گھر میں آتی ہے۔
سکھ سکون اور اطمینان اور ایمان گھروں میں اس چیز کے ساتھ ہے جو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، بہترین دنیا میں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے وہ نیک بیوی کا میسر آ جانا ہے۔ اور وہ نیک بیوی اس کے بارے میں پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صحابی نے پوچھا نا عورت کا حق کیا ہے مرد کے ذمہ، تو کہا جیسے خود کھائے ویسے کھلائے، جیسا خود پہنے اسے بھی پہنائے، اس کی جو ہے وہ کمزوریاں اور عیب نہ نکالتے پھرے اس میں، اور نہ کبھی اس کو چہرے پہ مارے۔ پھر ساتھ ہی فرمایا اس عورت پر بھی حق ہیں مرد کے۔ وہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کبھی اس بندے کو گھر میں نہ آنے دے جس بندے کے گھر میں آنے سب کو خامد ناپسند کرتا ہے، خامد کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے گھر میں نہ آنے دے۔ اور جب وہ کہیں سفر پہ چلا جائے، گھر سے کہیں جانا پڑ جائے خامد کو، اس کی عزت و ناموس کی بھی حفاظت کرے، اس کی مال کی بھی حفاظت کرے۔ بہترین عورت وہ ہے، یہ عورت کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ اپنے خامد کی عزت و ناموس کی بھی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے اور اس کی اولاد کی تربیت کرے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آقا فرماتے ہیں سب کے سب ذمہ دار ہو، تمہیں تمہاری ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ جو تمہاری ذمہ داریاں لگائی تھیں خامد ہونے سے کی حیثیت سے، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا، اور بیوی ہونے کی حیثیت سے جو بیوی کی ذمہ داریاں ہیں اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ حقوق و فرائض دونوں کے ہیں، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، خامد بیوی کے لیے لباس ہے۔ لباس کیوں پہنا جاتا ہے؟ دو وجہ ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ایک تو زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے، اور دوسرا جسم کو چھپانے کے لیے، ستر کو چھپانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خامد کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے خامد ایک دوسرے کے عیبوں، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھپانے والے بن جائیں، ایک دوسرے کی کمیوں کوتاہیوں کو چھپانے والے بن جائیں۔ بیوی کے لیے خامد اور خامد کے لیے بیوی، دونوں کی حیثیت ایک جیسی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے زینت، عزت اور وقار کا باعث بنے، تم ان کے لیے عزت و وقار کا باعث بنو۔ لباس عیب کو بھی چھپاتا ہے، لباس انسان کی عزت اور وقار کو بھی بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ان کے لیے کرو۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں اور بات ہونے لگی جہنم کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کو، خاص عورتوں کو واعظ کر رہے تھے، کہا اتقوا اما اللہ، اللہ کی بندیوں ڈر جاؤ اللہ سے۔ میں نے جہنم میں کثرت دیکھی ہے خواتین کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ عورتوں کی کثرت جہنم میں کیوں؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی وجہ بیان فرمائی، فرمایا تم اپنے خامدوں کی ناشکری بہت کرتی ہو، ناشکری بہت کرتی ہو۔ وہ تمہاری ساری زندگی خواہشیں پوری کرتا رہے، یہ بھی لا دو، یہ بھی لا دو، یہ بھی لا دیں، یہ لا دیں، یہ لا دیں، یہ لا دیں، لسٹیں پوری کرتا چلا جائے، ڈیمانڈ پوری کرتی چلا جائے، ضرورتیں پوری کرتا چلا جائے۔ کسی دن وہ کہہ دے کہ اچھا حالات ذرا سخت ہیں، اب میرے پاس نہیں ہے، کر دوں گا یا ہو جائے گا، تو فوراً زبان پہ آ جائے جب سے کہ تیرے گھر میں آئی ہوں دیکھا کیا ہے؟ بھوک ہی تو دیکھی ہے، تنگی تو دیکھی ہے، تیرے گھر میں دیکھا کیا ہے؟ باپ کا گھر اچھا تھا۔ وہ اس پر کسی کا ایک لطیفہ بھی ہے ذہن میں، ایسے ہی آگی بات، کہتے ہیں اپنی بیوی کو آپ دنیا جہاں کی سیر کروا دیں نا، کہتے نہیں جو میرے ابا نے مری لے کے گئے تھے نا، وہ جو سیر کروائی تھی اس جیسی نہیں ہوئی۔ تو یہ ناشکری نہیں آنی چاہیے، ناشکری آ گئی نا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں تم جہنم میں اکثریت عورتوں کی اس ناشکری کی وجہ سے جائے گی۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے لیے تو بہت بڑی، ہمارے ہاں اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہ شام کو گھر آیا،
گھر آئے تو گھر آتے ہی وہ ایک لسٹ تیار ہوتی ہے، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے، آپ کے ابا نے آج ایسے کہہ دیا، آپ کی اماں نے یوں کہہ دیا، آپ کی بہن نے آج یہ کہہ دیا، آپ کے بھائی نے یہ کہہ دیا۔ وہ ایک طویل فہرست جو ہے وہ بن کر کے تیار ہوتی ہے، آج سارے دن یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اور بندہ وہ بیچارہ سارے دن کا کاروبار کا یا باہر کا تھکا ماندہ آتا ہے، اور آتے ہی اس کے سامنے یہ شکوے، شکایتیں اور یا ڈیمانڈ کا آ جاتی ہیں، یہ چیز ختم ہو گئی، یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے۔ یہ امہات المومنین تو بہت بڑی بات ہے نا۔ میں ایک صحابیہ کا ذکر آپ کے سامنے مختصراً رکھتا ہوں، اور یہ بڑی عظیم خاتون ہے، ان کا نام ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت انس بن مالک کی والدہ ہیں۔ جانتے ہیں نا انس بن مالک کو؟ 10 سال خدمت کی۔ جب آقا مدینے میں آئے تو اپنے بیٹے کو لے کے آقا کے پاس آ گئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کام کاج ہوگا، ضرورتیں ہوں گی، یہ میرا بیٹا رکھ لیں، آپ کی خدمت کیا کرے گا، آپ کے کام کر دیا کرے گا۔ یہ بیوہ تھیں، ام سلیم بیوہ تھیں۔ ان کو پیغام آیا نکاح کا مدینے کے ایک بڑے رئیس کی طرف سے، لیکن وہ رئیس اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پیغام آیا، ام سلیم اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف سے پیغام ہے۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ جیسے بڑے آدمی کا کوئی پیغام ریجیکٹ نہیں کر سکتا، پھر خاص طور پہ میری جیسی بیوہ، تو لیکن صرف ایک بات میرے سامنے ہے، آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ مسلمان ہو جائیں، میں آپ سے کوئی حق مہر نہیں لوں گی، میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہو جائیں، آپ مسلمان ہو جائیں۔ یہ دیکھیں خاتون نے کتنی بڑی بات کی، ام سلیم نے کتنی بڑی بات کی، کہا آپ مسلمان ہو جائیں، میں کوئی حق مہر نہیں آپ سے لوں گی، آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، شادی ہوگی دونوں کی۔ اللہ نے ایک پھول جیسا بیٹا عطا کیا، بیٹا عطا کیا۔ ابو طلحہ، وہ بیٹا چھوٹا تھا، بیمار ہو گیا۔ بیمار ہوا تو ابو طلحہ کام پہ جانے لگے، بچے کو دیکھا، ظاہر ہے ماں باپ کی محبت ایک بہت عظیم محبت ہے، اولاد کے لیے جو والدین سوچتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا، جو ماں باپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ کوئی اور نہیں سوچ رہا ہوتا۔ ابو طلحہ کام پہ چلے گئے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ شام جب آنے کا وقت ہوا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو بچہ فوت ہو گیا۔ ان کا بیٹا جو ام سلیم سے تھا وہ فوت ہو گیا۔ اب ہمارا معاشرہ ہوتا تو وہ تو نوحہ اور محلہ اکٹھا ہو جاتا اور یہ کر لیتے۔ حضرت ام سلیم نے اپنے گھر والے سارے احباب کو کہا، کوئی بندہ میرے خامد کے آنے کا وقت ہے، وہ تھکے سارے دن کے آئیں گے، کوئی اس وقت تک ان کو نہیں بتائے گا بچے کے بارے میں کہ بچہ فوت ہو چکا ہے جب تک میں ان کو نہ بتاؤں۔ یہ بات میں اپنے خامد کو خود بتاؤں گی، تم نے نہیں بتانی کسی نے بھی۔ صبر کرو سب، بس خاموشی، میرے خامد کے آنے کا وقت ہے، سارے دن کے تھکے ہوئے آئیں گے، آتے ہی انہیں پتہ چلے گا بچہ فوت ہو گیا، ان کا ہارٹ فیل نہ ہو جائے، وہ پریشان نہ ہو جائیں، ڈپریس نہ ہو جائیں۔ روک لو اس بات کو۔ بچے کی میت کو اٹھایا، پیچھے والے کمرے میں جا کر کے رکھ دیا، پیچھے والے کمرے میں بچے کی میت کو رکھ دیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آ کے حال احوال پوچھا، بچے کا کیا حال ہے؟ ام سلیم کہنے لگی پہلے سے بہت بہتر ہے، پہلے سے بہتر مقام پر ہے۔ اب ظاہر ہے بچے جنت میں ہے، وہ معصوم بچہ ہے، پہلے سے بہتر مقام پر ہے۔ ایک بڑا جملہ کہہ دیا۔ ابو طلحہ آئے، بیٹھے، کھانا لا کر کے رکھا، کھانا کھایا، تھکے تھے، لیٹ گئے۔ صبح اٹھے، غسل کر کے فجر کے لیے مسجد میں جانے لگے۔ فجر کے لیے مسجد میں، یہ جو ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے نا فجر میں اٹھنا، وہ سارا دن کام کر کے آ کر کے تھک کے سو کے آرام، لیکن نماز فجر نہیں آگے پیچھے ہوتی تھی۔ اٹھے، جانے لگے، غسل کر لیا، بیوی نے ہاتھ پکڑا اور ایک سوال کیا۔ ابو طلحہ کہنے لگے کیا بات ہے، نماز کا وقت ہے، تم مجھے اب روک رہی ہو، کیا ہوا؟ کہا اگر کوئی بندہ کسی کو امانت دے اور امانت واپس لینا چاہیے، امانت دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟
کہا دے دینی چاہیے. کہا وہ جو بچہ تھا وہ اللہ کی امانت تھا, اللہ لے گیا. دیکھیں اس بی بی کی ذہانت اور اس بی بی کی جو دانائی. کہا وہ اللہ کی امانت تھا, اللہ لے گیا. کہا کب؟ کہا جب آپ رات شام گھر آئے تھے, اس کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے. اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ کہا میرے سر کے تاج آپ تھکے ہوئے تھے, سارا دن کام میں مشغول تھے, آتے ہی آپ کو بتا دیتی, آپ پریشان ہو جاتے, آپ غم میں چلے جاتے. میں نہیں چاہتی تھی, میں تو آپ کا غم ہلکا کرنے کے لیے یہ میں نے سارا کیا. کہتے اچھا ہاتھ چھوڑو, مسجد جانے دو. مسجد آگے نماز پڑھی, نماز پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج میرے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہوا ہے. آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا بیٹا تھا, ایسے بیمار تھا, میں کام پہ چلا گیا, وہ فوت ہو گیا. سلیم نے مجھے بتایا ہی نہیں, اور ساری ہم رات اکٹھے بھی رہے. پھر جب صبح غسل کر کے میں آنے لگا تو اس وقت اس نے مجھ کو بتلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے, ایسی دانا, ایسی صبر والی خاتون, ایسے حوصلے والی خاتون. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تم میں برکت عطا فرمائے. پھر اللہ نے کیا برکت دی بھلا اس خاتون کو, اس شعور اور سمجھدار خاتون کو. اللہ نے 9 بیٹے عطا کیے. پھر اور تابعین کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں سارے کے سارے بچے وہ چلتے پھرتے حافظ قرآن تھے اور قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے. ساری بچے حافظ قرآن تھے. سلیم کے یہ ہوتی ہے دانائی, یہ ہوتی ہے شعور, یہ ہوتی ہے مرات الصالحہ جو گھر کو جنت بنا دیتی ہے. سکون لے کر کے آتی, اطمینان لے کر کے آتی ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں خرابیاں اور بہت ساری پنپ گئیں. ایک تو ہم سلسلے بنا لیتے ہیں کہ فلاں کے پاس یہ ہے تو ہمارے پاس بھی ایسا, فلاں کے پاس یہ ہے تو یہ ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک معیار مقرر کیا ہے, ہر ایک کے امتحان کا ایک علیحدہ سے کرائٹیریا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ بہت مال دے کر کے آزما رہے, اس کا امتحان ہو رہا ہے. کسی کو تھوڑا دے کر کے آزما رہے, کسی کو بہت تھوڑا دے کے آزما رہے, کسی کو کچھ بھی نہیں دے کر کے آزما رہے ہیں. تو دوسروں کی طرف دیکھ کر کے جو ہم اپنے لیے خواہشات کے انبار کھڑے کر لیتے ہیں, اس سے بھی ہمارے گھروں میں مسائل جنم لیتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بڑی خوبصورت اس موقع پر ایک حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی. آقا علیہ السلام نے فرمایا یوں اوپر نہ دیکھا کرو کہ فلاں کے پاس یہ, فلاں کے پاس فلاں. نیچے دیکھا کرو کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے, یہ فلاں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے, فلاں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے, فلاں کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے. میرے پاس اگر موٹر سائیکل ہے, گاڑی نہیں ہے, تو کسی کے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے. یہ دیکھا کرو میرے پاس پورا گھر ہے, کسی کے پاس تو گھر بھی نہیں ہے, وہ بیچارے کرائے کے گھروں میں رہتے. فرمایا جب یہ تم میں چیز آ جائے گی تم میں شکر آئے گا, تم میں پھر شکر آئے گا جب تم میں یہ چیز آ جائے گی. یہ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا, حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے رات بھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ بڑی عظیم خاتون ہے. سلمہ, پہلے سلیم کی بات تھی, یہ سلمہ ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, زوجہ محترمہ ہے, ہماری ماں ہیں. ان سے بھی امت کو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بڑے بڑے کمال پیغامات انہوں نے آقا کے فرامین کو یاد کر کے امت تک پہنچایا. ایک مرتبہ بات ہونے لگی اسی طرح خاتون کے حوالے سے, چلیں اس کو بعد میں کرتے, پہلے ہم کرتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مختصراً آپ کے سامنے رکھ کے پھر اس طرف لے کے آتے ہیں. عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل یہ بڑے ینگ اور قرآن کریم کے بڑے عالم, اور بڑی چھوٹی عمر میں انہیں گورنر بنا دیا تھا یمن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بڑے زیرک, دانا, فہم والے تھے, اور محبت بڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک دن ایسے ہی ہاتھ میں ہاتھ ہے آقا کے, اور دونوں جا رہے ہیں, حضرت معاذ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں ہاتھ ہے, جا رہے ہیں. تو آقا نے کہا معاذ مجھے تم سے پیار ہے. اب یہ اتنا بڑا جملہ ہے
کہ دنیا کی ساری دولتیں بندہ قربان کر دے، آقا کی زبان سے اتنا نکلے کہ مجھے تم سے پیار ہے۔ یہ اتنا جملہ، اتنا قیمتی جملہ ہے کہ دنیا کے سارے خزانے ایک طرف ہوں اور ایک طرف یہ جملہ ہو۔ حضرت معاذ کو کہا مجھے تم سے پیار ہے، کہیں گے واللہ انی لأحبک یا رسول اللہ، کہ اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ سے بڑا پیار ہے۔ معاذ کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے بھی آپ سے بڑا پیار ہے۔ یہ ایک موقع آیا، یہ چلے گئے، پھر یہاں آقا نے ان کو ایک وصیت کی تھی، وہ کبھی کریں گے۔ یہ شام کی طرف ایک قافلے کے ساتھ گئے، واپس آئے تو آتے ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آقا کے لیے سجدے میں چلے گئے، آقا کے لیے سجدے میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما فعل یا معاذ، معاذ یہ تو نے کیا کیا، پہلے کبھی نہیں کیا، سجدے میں چلا گیا، یہ کیا کیا تو نے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شام گیا تھا، میں نے وہاں دیکھا کہ وہ اپنے رئیسوں کو، اپنے چودھریوں کو، اپنے حکمرانوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ لوددت فی نفسی، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کام میں آپ کے لیے کیوں نہ کروں، میں آپ کے لیے کیوں نہ کروں، وہ تو دنیا کے بادشاہوں اور دنیا کے حکمرانوں اور چودھریوں وڈیروں کے لیے سجدہ کرتے ہیں، میں آپ کو سجدہ کروں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تفعلوا، نہ کرنا یہ کبھی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دینے والا ہوتا، اگر اللہ کے ماں سوا کسی کے لیے سجدہ ہوتا، ابن ماجہ کی روایت ہے، اگر اللہ کے ماں سوا کسی کے لیے سجدے کا حکم ہوتا تو میں عورت کو کہتا وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے، عورت کو کہتا اپنے خامن کو سجدہ کرے۔ پھر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی بات اور کہی، فرمایا وہ عورت اپنے رب کا حق نہیں ادا کر سکتی جو اپنے خامن کے حق کو نہیں پہچانتی، وہ اپنے رب کے حق کو بھی نہیں پہچانتی۔ جسے اپنے خامن کے حق کا نہیں پتا اسے رب کے حق کا بھی نہیں پتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خواتین کے لیے ایک بہت بڑے انعام کا اعلان کیا، فرمایا 4 کام جس عورت میں آ جائیں، اللہ کرے ہم سب کے اہل و عیال میں وہ 4 کام آ جائیں، فرمایا جس عورت میں 4 چیزیں آ جائیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، اللہ 8 کے 8 دروازے اس خاتون کے لیے کھول دیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ 8 دروازوں میں سے کون سے 4 کام؟ ایما امرات صلت خمسہا، وہ عورت جو 5 وقت کی نمازی ہے، 5 وقت کی نمازی ہے، وصام شہرہا، رمضان کے روزے رکھنے والی ہے، واطاعت زوجہا، اپنے خامن کی فرما بردار ہے، نافرمان نہیں ہے، خامن کی فرما بردار۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہاں ہمارے ہاں اکثر ایک جو اب آگے نا سوشل میڈیا کا معاملہ، اس میں کچھ علماء ایسے جنم لے گئے، انہوں نے کہا کہ عورت پر تو ساس سسر کی خدمت فرض ہی نہیں ہے، گھروں کو جہنم بنا دیا اس ایک جملے نے۔ بڑے لوگ، بزرگ لوگ، اپنی سے عمر میں بڑے، وہ آپ کے کچھ بھی نہیں لگتے، ان کی عزت و احترام آپ پر پھر بھی لازم ہے۔ یہ کس نے کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یعقر کبیرنا، جو اپنے سے بڑوں کی عزت و احترام نہیں کرتا، ولا یرحم صغیرنا، اپنے سے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، فلیس منا، میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساس سسر بڑے ہی ہوتے ہیں کہ چھوٹے ہوتے ہیں؟ بڑے ہی ہوتے ہیں نا۔ ان کی عزت احترام کس نے کہا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جس طرح اپنے ماں باپ ہوتے ہیں وہ بھی ماں باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں۔
وہ بھی ماں باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں، اور اس سب کو بھی چھوڑیں۔ جب خامند کی اطاعت فرض ہے اور خامند کہتے ہیں میرے ماں باپ کا خیال رکھنا، تو یہ بھی فرض ہو جاتا ہے۔ تو تیسری چیز کیا فرمائی آقا کریم علیہ السلام نے؟ صلت خمسہا، صام شہرہا، واطاعت زوجہا، اپنے خامند کی فرما برداری اختیار کرنے والی۔ اور چوتھی چیز وحافظت فرجہا، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت، یوں تانک جھانک کرنے والی نہیں، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 4 چیزیں اس خاتون میں، جس خاتون میں یہ 4 کام آ گئے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور آخر پہ میں حدیث مبارکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتی ہیں، آقا نے فرمایا ایما امرات ماتت وزوجہا عنہا راض دخلت الجنہ، جو عورت اس حال میں دنیا سے اپنے رب کے پاس گئی کہ اس کا خامند اس سے راضی ہے، یہ جنتی عورت ہے، یہ عورت جنتی ہے جو اس حال میں دنیا سے گئی۔ ایما امرات ماتت وزوجہا عنہا راض دخلت الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ محترم حضرات، وقت اختتام کی طرف گیا۔ پچھلا خطبہ جمعہ اور اس جمعہ میں میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے ہماری کچھ گفتگو تھی، میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے گفتگو تھی پچھلے جمعہ میں بھی، کہ عورتوں کے بھی حق ہوتے ہیں اور اسی طرح عورتوں کے فرائض بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں ان پر، جس طرح مرد پر ذمہ داریاں بھی ہیں اسی طرح مرد کے حقوق بھی ہیں۔ اور یہ دونوں کی زندگی اگر آپس میں خوشگوار ہے، خوشگواری آ سکتی ہے، تو ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے سے، اور مزاج سمجھنے میں یقیناً آپ کسی کو بدل نہیں سکتے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز تمہیں ناپسند لگتی ہے نا، کہ یار میری بیوی کی یہ عادت اچھی نہیں ہے، درگزر کر جاؤ، جو اس کی اچھی عادتیں ہیں انہیں اپنے سامنے رکھو تاکہ تمہارے گھر کا ماحول بہتر رہ سکے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ ہاں، بیوی تلاش کرنے میں پہلے کوشش کرو، دینداری کو پریفر کرو، دینداری کی وجہ سے رشتہ داریاں قائم کرو، پھر جب رشتے قائم ہو جائیں پھر انہیں نبھانے کی کوشش کرو، ان رشتوں کو توڑو نہیں، نبھاؤ، یہ رشتے نبھاؤ، اللہ کے نام پر یہ رشتے قائم ہو رہے ہیں، اور ان میں ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ وہ اپنے خامند کی ذمہ داریوں، اس کی معاشی مسائل، ان کو سمجھے کہ میرے خامند ایسا نہ ہو کہ وہ ایک لمبی فہرست آ جائے، وہ پوری نہیں کر سکتا، اس کی ضروریات کو دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جیب کو بھی دیکھنا ہے، اس کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے۔ اسی طرح مرد کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ خود، ہمارے معاشرہ ویسے بہت خوبصورت معاشرہ ہے، آپ کسی شادی پہ چلے جائیں، مرد بیچارے کے کپڑے اتنے قیمتی نہیں ہوتے جتنے وہ اپنی بیوی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، گھر والوں کے لیے جتنے قیمتی کپڑے بنا کر کے دیتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ انسان اپنی خواہشیں قربان کر دیتا ہے اپنے گھر والوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ اولاد کے لیے ہم ایسا، سارے جو والدین ہیں، کتنے والدین ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجئے، میں نے تو بہت آبزرو کیا اس معاملے میں، باپ کے جوتے دیکھ لیں، بیٹے کے جوتے دیکھ لیں، وہ بیٹے کی پرانے کہے گا یار مجھے کیا ضرورت ہے، میرے تو یہ چل جائیں گے، بیٹے کو نہیں لا دے گا۔ اپنے کپڑے کہا یار یہ ابھی پچھلے سال تو سلایا تھا یار نئے سوٹ، کوئی بات نہیں تو بنا۔ یہ بہت بڑا قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، اور یہ باپ کے سوا، ماں کے سوا کسی کے اندر نہیں ہوتا۔ اور دنیا میں ایک واحد ہستی والدین ہوتے ہیں جو اپنے سے بڑھ کر کے اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، جو اپنے سے بڑھ کر کے اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ حقوق و فرائض ہیں ہر ایک کے دوسروں کے لیے، جہاں ہم اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں وہاں اپنے فرائض کو بھی دیکھنا ہے۔ یہ خواتین کے لیے بھی ہے، یہ مردوں کے لیے بھی ہے۔ گھر، بہترین گھر وہ ہے جس میں میاں بیوی دونوں کی ذہنی ہم آہنگی ہو،
اور ذہنی ہم آہنگی کیسے ہو سکتی ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کی جذبات کا احساس کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو دیکھنے والے ہوں اور ان ضرورتوں کے مطابق اپنے معاملات کو ہم سیٹل کرنے والے ہوں گے، تو ہمارے گھر یقیناً یہاں بھی پرسکون اور اللہ کی رحمتوں کی آماج گاہ بنیں گے۔ اللہ ہم سب کے گھروں کو ایسا ہی بنا دے، ہمارے گھروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرمائیں، اور ہم سب کی زندگیوں میں جو تلخیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، اپنے فضل سے ہم سب کو معاف فرمائے اور تلخیوں کو راحتوں میں تبدیل فرما دے، آسودگی میں بدل دے، جو تنگی ہے آسودگی میں اس کو بدل دے، اور مالک و مولا ہم سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائے، صحت اور ایمان والی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے۔ مالک و مولا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو معاف فرمائے، جو گناہ ہم سے عمدن ہوئے ان کو بھی معاف فرمائے، جو سہون ہوئے ان کو بھی معاف فرمائے، وہ گناہ چھوٹے ہیں ان کو بھی معاف فرمائے، وہ بڑے ہیں تو ان کو بھی معاف فرمائے۔ مالک و مولا ہمارے کاروباروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائے۔ مرحومین کے لیے خاص دعا کیجیے، میرے ماموں جان پچھلے ہفتے اتوار کے دن فوت ہوئے، جتنے بھی مرحومین مسلمین ہیں اللہ کم الحاکمین سب کی مغفرت فرمائے، سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے، سب کی کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور اگلے معاملات سب مرحومین مسلمین کے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں، اور سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائیں، اور جو ہم یہاں موجود ہیں مالک و مولا ہم سب کو موت تک ایمان کی سلامتی اور موت کی بے ہوشیوں میں کلمے کا ہوش ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔